ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حمد و ثنا تعریف و توصیف کے لائق ذات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جو حی اور قیوم ہے، حی اور لا یموت ہے، اسی کو بقا ہے اور سب کو فنا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ وہی اکیلا ہم سب کا معبود و مسجود ہے، وہی اکیلا پوری کائنات کا خالق اور علی کل شیء قدیر ہے۔ ہماری رشد و ہدایت، فلاح و بہبودگی کے لیے نبیوں کا ایک سلسلہ چلایا اور ہم سب کو نبیوں کے سلسلے کی آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا۔ یہ ہم سب کے لیے باعث مسرت اور باعث فخر ہے۔ اسی اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دنیا میں ہماری اور آپ کی آمد کا مقصد عبادت ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اور عبادت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ صرف مسجد کے اندر اذان کی آواز سن کر حاضری دے دینا اور پانچوں وقت کی نماز کو پابندی سے پڑھ لینا عبادت تو ہے، لیکن کمپلیٹ عبادت اس کو کہہ دیا جائے اور اسی پر ہمیں اور آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل جائے، یہ کافی نہیں۔ عبادت کا اردو میں اگر ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بندگی۔ حقوق العباد اور حقوق اللہ جو دونوں کو شامل ہے۔ بندوں کے حق کو
ادا کیے بنا ہم اللہ کے حق کو ادا کر دیں، یہ ممکن نہیں۔ اسی طریقے سے دیانت داری، امانت داری اور ایمانداری اور صداقت، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے۔ ان کے بغیر انسان کتنی ہی عبادت کر لے، کامیاب نہیں ہو سکتا۔ باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوئے، آپ نے ویسے بھی فرمایا اذا ضیعت الامانۃ فانتظر الساعہ، جب امانتیں ضائع ہونے لگیں تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ امانت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت کی مختلف موقعوں پر مختلف تشریحات کی ہیں، اور یہاں آپ نے فرمایا اذا اسند الامر الى غیر اہلہ، جو آدمی جس کام کا اہل نہیں ہو اس کو وہ کام سونپ دینا، اس کو اس کام کی ذمہ داری دے دینا، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ میں جانتا ہوں کہ آج جو چیز آپ کے سامنے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کتنا بھی شارٹ میں اور کتنا بھی ہم چھوٹے وقت میں اگر ہم پیش کریں تو شاید مکمل نہ ہو پائے۔ کوشش کرتا ہوں، ذرا تصور کیجئے اور اسی واقعے کو سننے کے بعد آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میرے تقریر کا یا میرے خطاب کا موضوع کیا ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور پہلا روزہ ہے، لوگ سحری کرنے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ منظر ہے اور کعبہ کے میناروں پر کھڑے ہو کر ایک مؤذن اللہ اکبر کی صدا لگا رہا ہے، فجر کی اذان کی آواز جبل ابو قبیس سے ٹکراتے ہوئے، قینقاع کی پہاڑیوں سے ٹکراتے ہوئے، باد نسیم کے جھونکوں سے ملوث، کعبہ کے پردے پر اور کعبہ کے غلافوں سے ٹکراتی ہوئی سامعین کے دلوں کو محظوظ کر رہی ہے۔ لوگ چوک در چوک مسجد کی طرف جا رہے ہیں نماز کی ادائیگی کے لیے، اور جو لوگ قریب کے نہیں ہیں وہ لوگ قبلے کی طرف رخ کر کے دل کی آنکھوں سے قبلہ ایسا ہوگا محسوس کر کے قبلے کی طرف نماز ادا کر رہے ہیں۔ اس آواز کو جو بھی سنتا ہے، جتنے قریب کے لوگ ہیں سب خانہ کعبہ کی طرف رخ کر رہے ہیں اور آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ مکے کا کوئی فرد ایسا ہوگا جس نے آواز سنی اور وہ خانہ کعبہ کی طرف نہ گیا ہو، ایک رکعت نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000 رکعت کے برابر کیوں ہم اس سے محروم ہو جائیں؟ سب خانہ کعبہ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک 86 سال کا بوڑھا، ہاتھوں میں طاقت نہیں، پیروں میں چلنے کی سکت نہیں، لمبی لمبی فجر میں ہونے والی قرات شاید اتنی دیر تک وہ اپنے کمزور پیروں پر کھڑا ہو کر سننے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دل اس کا بھی ہے کہ ہم جائیں، لیکن اس کی اوپر 4 بھوکی اور ننگی بیٹیوں کی ذمہ داری ہے، اس کی اوپر اس کی 2 سگی بہنوں کی ذمہ داری ہے، اس کی اوپر اس کی ایک بوڑھی ساس کی ذمہ داری ہے،
اس کے اوپر ایک مسکین بیوی کی ذمہ داری ہے، 86 سال کا اکیلا بوڑھا، 2 دن فاقے سے گزر چکے ہیں، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، خشک کھجوروں کے تھوڑے سے ٹکڑے تھے، اس کو کھا کر اس نے روزہ رکھ لیا، فجر کی نماز پڑھنے سے قاصر ہے، نہیں جا پا رہا ہے، 4 جوان بیٹیوں کی ذمہ داری، 2 سگی بہنوں کی ذمہ داری، ایک بوڑھی ساس کی ذمہ داری اور ایک بیوی، مسکین بیوی کی ذمہ داری۔ سب نماز پڑھ کے واپس آئے، بیوی کہتی ہے ابو الغیاث ہم لوگ تو بھوکے رہ لیں گے، بچوں کے لیے کیا ذمہ داری ہے تمہاری؟ نکلو چلو، شاید کچھ روٹی کے ٹکڑے مل جائیں تمہیں۔ سورج تھوڑا سا پروان چڑھتا آگے بڑھتا ہے، ابو الغیاث نے کہا لبابہ تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، حرکت میں برکت ہے، میں نکلتا ہوں۔ یہ شخص سورج طلوع ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے باہر نکلتا ہے، شاید مجھے کوئی مزدوری دے دے، شام تک روٹی کے چند ٹکڑے، کھجوروں کے، خشک کھجوروں کے کچھ ٹکڑے خرید کے لے آؤں۔ جاتا ہے، ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے، لیکن کوئی مزدوری نہیں ملتی، مایوس ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس مکے کی سخت گرمی کی وجہ سے لوگ بھی اب اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے ہیں، تقریباً 12-1 بجے کا ٹائم ہوگا۔ مایوس ہو کر، زندگی سے مایوس ہو کر ایک کونے میں بیٹھ جاتا ہے، یہ سوچتا ہے کہ ایمان کی حالت میں میری موت آ جائے اور اس قید خانے سے نکل کر، زندگی کی اس قید سے نکل کر وہ ہمیشہ والی زندگی مجھے مل جائے۔ کبھی سوچتا ہے کہ خودکشی کر لوں، لیکن خود دانا تھا، عالم تھا، میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا اگر خودکشی کر کے مر گیا؟ یہ بزدلی کی موت ہے۔ اس نے ایک چھوٹی سی لکڑی کا تنکا لیا اور اس سے زمین کو کریدنے لگا، سوچ میں ڈوبا ہوا۔ 4 جوان بیٹیوں کی ذمہ داری، 2 سگی بہنوں کی ذمہ داری، ایک بوڑھی ساس کی ذمہ داری اور ایک میری بیوی، 8 تو یہی ہو گئے اور مجھے لے کر 9۔ زمین کو کورید رہا تھا، اچانک اس کا ہاتھ ایک نرم و ملائم تھیلی سے ٹکرایا، کسی چیز سے ٹکرایا، تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گیا، یہ کوئی سانپ تو نہیں، کوئی زہریلا سانپ تو نہیں۔ پھر یہ سوچ کر ہاتھ کو آگے بڑھا دیا، سانپ ہی ہو تو اچھا ہے، یہ مجھے ڈس لے اور اس کا زہر سرایت کر جائے میرے بدن میں اور میں مر جاؤں۔ پھر سوچتا ہے کہ نہیں، ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو جب اتنے ٹینشن ہو تو کچھ بھی سوچتا ہے، پھر ایمان کی قوت یہ ہے کہ اس کو بچا لیتی ہے۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہمیانی اس کو نظر آتی ہے۔ ہمیانی ایک بیلٹ ہوتی ہے چمڑے کی، جس میں حاجی لوگ جو ہوتے ہیں پرس وغیرہ، روپے وغیرہ رکھ کے اور اپنے کمر سے باندھ لیتے ہیں، اور حج کے موقع پر پاسپورٹ وغیرہ اس میں رکھ لیتے ہیں، ضروری کاغذات، وہ ہمیانی اس کو نظر آتی ہے۔ اس نے ہمیانی کو کھول کے دیکھا تو اس میں سونے کے دینار ہیں۔ اصل امتحان اب شروع ہوتا ہے، اصل دیانت داری اب شروع ہوتی ہے، اصل امانت داری کا کھیل اب شروع ہوتا ہے۔ اس نے جب ہمیانی میں سونے کے دینار دیکھے تو کہا اللہ یہ تو بہت بڑا انعام ہے، بہت بڑا گفٹ ہے۔ لیکن عالم تھا، دانا تھا، جانتا تھا کہ یہ میں نے محنت سے نہیں کمائی ہے، یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے، یہ لقطہ ہے۔ شریعت کی نظر میں اس کو لقطہ کہتے ہیں۔ زمین پر گرا پڑا مال، عالم تھا، وہ مسئلہ جانتا تھا، یہ مال ابھی میرا نہیں ہوگا، پورے 1 سال تک اس مال کا اعلان کرنا پڑے گا۔ ایک ایک کر کے لوگوں کو جہاں جہاں کوشش کر سکتے ہو وہاں تک اس کا اناؤنسمنٹ کرو، اعلان کرو، تب 1 سال کے بعد جب کوئی لینے نہ آئے تب اس کو تم اللہ کا تحفہ سمجھ کر آپ قبول کر سکتے ہو، تب اس کو آپ لے سکتے ہو۔ یا اللہ 1 سال کی عمر اعلان کروں میں، پتہ نہیں اعلان کرنے کے بعد اگر کوئی مل گیا تو وہ بھی پھر میرا نہیں ہے،
اور 1 سال تک میں زندہ بھی رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ ہاتھ پیر میرے جواب دے گئے، کیا کریں؟ پھر اس نے خیال کیا نہیں، اس آفت کو کون مول لے، اس خمیانی کو، اس بیلٹ کو جو سونے کی دینار سے بھری ہوئی ہے یہیں چھوڑ دو۔ عالم تھا، اچھا جانکار تھا، مسئلہ معلوم تھا، اگر کسی بھی گری ہوئی چیز پر نظر پڑ جائے، ہم لوگ سب مسئلے سیکھ لے، گری ہوئی چیز پر اگر کوئی پڑی ہوئی ہو، اگر نظر پڑ جائے اور آپ اس سے آگے بڑھ جائیں، فتنہ و فساد میں مبتلا نہ ہو، پتہ نہیں کس کا مال ہے، دیکھ کر اگر آپ آگے بڑھ گئے، آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن اگر گری ہوئی چیز کو آپ نے ہاتھ لگا لیا، چھو لیا، آپ کے ہاتھ میں آ گیا، اب آپ اس کو رکھ کر آگے نہیں بڑھ سکتے ہو، اب آپ کے اوپر پوری کی پوری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ یا اللہ، یہ میری اوپر ایک اور مصیبت آ گئی، کاش میں نے اس ہمیانی کو ہاتھ نہ لگایا ہوتا، آگے بڑھ گیا ہوتا، اب میں نے ہاتھ لگا لیا ہے، اب میں اس کو زمین پر پھینک کر یا اسی جگہ رکھ کر آگے واپس بھی نہیں جا سکتا۔ شریعت منع کرتی ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرتے ہیں، اب کیا کریں؟ اس نے ہمیانی کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور سیدھے اپنے گھر کی طرف چلا، چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوا تاکہ میری بیوی کی، میری ساس کی نظر نہ پڑے، ورنہ بھی ان دیناروں کو فروخت کر کے کوئی چیز، کھانے پینے کی چیز کا مطالبہ ہو جائے گا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہو رہا ہے، لیکن بیوی کو قدموں کی آہٹ پتہ چل جاتی ہے۔ ابو الغیاث کیا ہے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا نہیں، تمہارے ہاتھ میں کچھ ہے، تم کچھ چھپا رہے ہو۔ آگے بڑھی تو بابا دیکھا تو ہمیانی ہے، 1000 سونے کے سکے ہیں، دینار ہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے تمہیں گفٹ دیا ہے، جاؤ بازار سے کچھ خرید کر لاؤ، بچے بھوکے شام کو روزہ افطار کر لیں گے، امیروں کے یہاں دسترخوان سجتے ہیں، ہمارے یہاں پر بھی آج افطار کا انتظام ہوگا۔ نہیں لو بابا، یہ لقطہ ہے، گرا ہوا مال ہے، 1 سال تک اس کا اعلان کرنا پڑے گا، اس کے بعد کہیں جا کر یہ میرا ہوگا۔ نہیں میری بیوی، میں نے اپنے 80 سال 86 سال کی زندگی میں 50 سال بڑی امانت داری کے گزارے ہیں، اب میرے پیر قبروں میں لٹک چکے ہیں، اب میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی اتنے سال کی عبادت کو چند درہموں اور دینار کے لیے ہم برباد نہیں کر سکتے۔ اے میری بیوی صبر کرو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ادھر لبابہ کہتی ہے، اے میرے پیارے شوہر، تمہیں بچیوں کی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنی بوڑھی ساس کی فکر نہیں ہے، تمہیں اپنی جوان بہنوں کی فکر نہیں ہے۔ ارے یہ مال تم نے چوری تھوڑی کیا ہے، تم نے ڈاکہ تھوڑی ڈالا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین پر تمہیں دلا دیا ہے، یہ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے ملا ہوا تحفہ ہے۔ نہیں میری بیوی، میں شریعت کو جانتا ہوں، لقطہ ہے، گرا ہوا مال ہے، 1 سال اعلان کرنے کے بعد یہ میرا ہو سکتا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ جاؤ، اگر اس لقطے کے بارے میں، اس دیناروں کے بارے میں اگر تم نے کسی کو بتایا تو تجھ پر طلاق۔ سہم گئی بیچاری، دیانت دار بھی وہ تھی، ایماندار بھی وہ تھی، لیکن پوزیشن ایسی ہے، اپنے شوہر سے کہتی ہے نہیں طلاق کے بارے میں مت بولیے، میں تو آپ سے صرف یہ کہنا چاہتی ہوں، ایسی صورت میں تو ہمارے گھر کی حالت میں تو اسلام یہ کہتا ہے بالکل نہیں۔ یہ شخص اب جاتا ہے خانہ کعبہ کی طرف، چلے اعلان کریں، دیکھیں شاید اللہ کی کسی بندے کی یہ ہمیانی ہو، یہ دینار ہو، اس کے پیروں میں طاقت آتی ہے، خانہ کعبہ کی طرف جاتا ہے، ظہر یا عصر کی نماز خانہ کعبہ میں پڑھتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ میں کھڑے ہو کر اعلان کروں، لیکن اعلان کرنے سے پہلے کیا دیکھتا ہے، ایک خراسانی نوجوان کھڑا ہے، وہ کھڑے ہو کر خود اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں سنو، یہ خانہ کعبہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اور میں آج ایک اعلان کر رہا ہوں، وہ اعلان یہ ہے کہ میری ایک ہمیانی غائب ہو گئی ہے، 1000 دینار اس ہمیانی کے اندر موجود ہیں، سونے کے سکے موجود ہیں، اگر اللہ کی کسی بندے کو وہ ہمیانی ملی ہوئی وہ مجھے دے دے، میری ہمیانی واپس کر دے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا، اللہ اس کو ڈبل بدلہ دے گا۔ اس بوڑھے نے کہا، نظر آسمان پہ ڈالی، اللہ 1 سال کیا، یہ تو 1 دن بھی ہم اپنے پاس نہیں رکھ پائے اور اس کا مالک ہمیں نظر آ گیا۔ یہ بوڑھا کھڑا ہوا، 86 سال کا بزرگ، اور کہتا ہے، اے خراسانی نوجوان،
ہمارا علاقہ بڑا پسماندہ ہے، مزدور طبقہ لوگ ہیں، پیشہ ور لوگ ہیں، بہت غریب پوزیشن ہے. اگر تم کچھ انعام کا اعلان کر دو کہ ہم اتنا دینار انعام دیں گے، تو شاید وہ ہمیانی تمہاری اللہ سے ڈرنے والے کسی انسان کو مل گئی ہو، خوف خدا کھانے والے کسی انسان کو مل گئی ہو، انعام کے لالچ میں وہ آدمی تمہاری ہمیانی تمہیں واپس کر دے. وہ خراسانی نوجوان کہتا ہے اے بزرگ آپ ہی بتاؤ کہ ہم کتنے دینار کا اعلان کریں. یہ بوڑھا کہتا ہے کم سے کم 100 دینار کا اعلان کر دیجئے، 1000 میں سے 100 کے لالچ میں شاید اللہ سے ڈرنے والا وہ آدمی تمہاری ہمیانی دے دے. اس خراسانی نوجوان نے ایک عجیب بات کہہ دی، کہنے لگا نہیں ہرگز نہیں، 100 دینار میں بالکل نہیں دے سکتا، چھوڑ دیجئے. اے بزرگوار آپ بیٹھ جائیے، میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. اب ہمیانی لینے والا اور میرا اللہ، بس ان دونوں کا معاملہ میں نے اللہ کے سپرد کر دیا ہے. یہ کہہ کر وہ اپنے گھر چلا گیا. ہمیانی جس کی تھی وہ نوجوان اپنے ہوٹل میں اپنے ڈیرے پہ چلا گیا اور یہ شخص اپنے گھر پہ چلا آیا. اسی مکے میں خانہ کعبہ میں محمد ابن جعفر طبری نام کے ایک طالب علم پڑھتے تھے، زیر تعلیم تھے. محمد ابن جعفر کہتے ہیں طبری میں سمجھ گیا ہو نہ ہو یہ ہمیانی اسی بزرگ کے پاس ہے، اسی 86 سال کے بوڑھے کے پاس ہے. میں ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. یہ بزرگ اپنے گھر میں داخل ہو گیا. میں دروازے کی آڑ سے گھر میں کی آواز سننے لگا. کہا بیوی لبابا ہمیانی والا مل گیا ہے. میں نے 100 دینار لینا چاہے اس سے، لیکن اس نے دینے سے انکار کر دیا. لیکن لبابا اس نے ایک اور عجیب بات کہہ دی. اس نے کہہ دیا ہمیانی لینے والا اور میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لبابا میرے پیر قبر میں لٹکے ہوئے ہیں، میں بے ایمانی نہیں کر سکتا. 1-2 دن اور رکھ کر دیکھتا ہوں. شام کو افطار کا وقت ہے، امیروں کے یہاں بڑے بڑے دسترخوان سجے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہی کھجور کے چند ٹکڑے ہیں اور پانی ہے. صبح پھر یہ جاتا ہے دوسرے دن اور پھر دیکھتا ہے کہ ہمیانی والا اعلان کر رہا ہے اللہ کے اگر کسی بندے کو میری ہمیانی ملی ہو تو وہ مجھے دے دے، اللہ اس کو ڈبل اجر دے گا. یہ بزرگ پھر کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے نوجوان میں نے تم سے کل بھی کہا تھا شاید کسی اللہ سے ڈرنے والے کو کوئی ہمیانی مل گئی ہو اور وہ بیچارہ انعام کے لالچ میں ہو، شاید اس کے گھر کی تنگ دستی اس کو اجازت نہ دے رہی ہو، تم اعلان کر دو شاید وہ دے دے. اگر تم 100 دینار کا اعلان نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم 10 دینار کا ہی اعلان کر دو. وہ نوجوان کہتا ہے اے بزرگوار تم ہمارے باپ کے درجے میں ہو، مجھے تمہاری یہ بات پسند نہیں ہے، میں 10 دینار بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں. میرا اور اس ہمیانی لینے والے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. یہ نراش و مایوس ہو کر اپنے گھر آتا ہے. محمد ابن جعفر طبری کہتے ہیں کہ میں نے پھر پیچھا کیا، پھر آواز سنی گھر کے باہر آئے میری بیوی وہ 10 دینار دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب کل میں آخری چال چلوں گا، ایمانداری کی چال چلوں گا، ہمیں حرام مال نہیں چاہیے، شاید وہ اللہ کا بندہ کچھ دے دے، کل کا چولہا جل جائے، کل ہمارے گھر میں بھی کچھ پک جائے. کہا کہ تمہاری جیسی مرضی. 4 بیٹیاں، 2 بہنیں، ایک ساس اور ایک میں، آپ کی عمر 86 سال. دیکھو مجھے تو نہیں لگتا کہ اللہ ایسے آدمی کو عذاب دے گا. اگر چند دینار آپ نے خرچ بھی کر لیے تو اللہ آپ کو عذاب نہیں دے گا، کیونکہ آپ نے یہ چوری نہیں کی. ہر طریقے سے بیوی اس کو سمجھا رہی ہے، لیکن ایمان اور ایمانداری اور صداقت کا جذبہ اس بوڑھے کے دل میں ایسا موجزر ہے کہ نہیں اے میری بیوی تم نہیں جانتی ہو قبر کے اندر پہنچ کر عذاب کا ایک گرم جھونکا میری زندگی بھر کی عبادت کو تباہ کر دے گا اور ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. میں نے اتنے دن صبر سے کام چلایا ہے، اس 86 سال کی عمر میں تم چاہتی ہو کہ 1-2 دینار خرچ کر کے ہم اپنی عاقبت کو برباد کر لیں؟ یہ ایمانداری کا بھوت اس پر سوار ہے اور بیوی کے اوپر اپنے بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا رہی ہے. تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، تصور کرو اور یہ بھی تصور کرو کہ ہم کہاں ہیں اور یہ بھی تصور کرو کہ ہمارے دلوں میں کتنا % ایمان ہے. ایمانداری کا ایک واقعہ.
اس پوزیشن میں جہاں مردہ جانور بھی ان کے لیے حلال ہو اور شریعت اجازت دے رہی ہو، ایسی پوزیشن میں بھی ایک درہم، وہ بھی زمین پر پڑا ہوا، چوری اور ڈکیتی کا نہیں، لیکن استعمال نہیں کر رہا ایک بھی دینار۔ تیسرے دن جاتا ہے وہ بزرگ، وہ نوجوان پھر وہی اعلان کر رہا ہے۔ یہ بزرگ کہتا ہے ارے بھائی تم انعام کا اعلان کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر 10 درہم نہیں تو ایک ہی درہم کا اعلان کر دو، شاید وہ اسی لالچ میں تمہیں کچھ دے دے۔ لیکن اس نوجوان نے کہا میں 1 درہم بھی نہیں دوں گا، میرا معاملہ اور ہمیانی لینے والے کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ بوڑھے کو لگا جیسے میرے پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے اپنے ایمانی جذبات میں آیا اور کہنے لگا نوجوان چلو میرے ساتھ اور آؤ اپنی ہمیانی لے لو۔ لے گئے اپنے گھر۔ محمد ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں بھی اس نوجوان کے ساتھ ساتھ چل دیا۔ بوڑھے نے اس نوجوان سے کہا رک جاؤ۔ وہ گھر میں گیا، اپنی بیٹیوں اور اپنی بیوی اور اپنی ساس کو پردے میں کیا، پھر نوجوان کو اندر لے گیا۔ اس کے بعد ہمیانی اٹھائی اور اس نوجوان کے سامنے رکھ دی۔ لو، اس نے بیلٹ کھولی اور گنے تو پورے 1000 سونے کے سکے، 1000 دینار اس ہمیانی میں موجود۔ اس نوجوان نے پوری کی پوری بیلٹ اٹھائی، اپنے کندھے پہ لادی اور چل دیا۔ یہ منظر اس بوڑھے کی بیوی اور اس کی 4 بچیاں اور بوڑھی ساس دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی۔ اور جب یہ نوجوان دیناروں کی تھیلی لے کر نکلتا ہے اس کے گھر سے تو ایسا لگا ابو لبابہ کو، ایسا لگا ابو الغیاث کی بیوی کو جیسے کوئی میرا جوان بیٹا مر گیا ہو، میرا کوئی لڑکا اس دنیا سے فوت ہو گیا ہو۔ اس نوجوان کو ذرا بھی ترس نہیں آیا کہ اس بوڑھے آدمی پر ترس کھا جاتا، اس کی گھر کی حالت کو دیکھ کر ترس کھا جاتا۔ محمد ابن جعفر کہتے ہیں کہ میں یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوں ایک جالی سے، ایک سانت سے، ایک سوراخ سے، لیکن اس نوجوان کو رحم نہیں آیا۔ یہ لے کر نکل گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس لوٹتا ہے، وہی نوجوان دروازے کو دستک دیتا ہے۔ یہ بوڑھا دروازہ کھولتا ہے، سامنے وہی نوجوان کھڑا ہے۔ چاہتا تو بوڑھا روگردانی کرتا، اپنے گھر سے بھگا سکتا تھا، جاؤ تمہیں تمہاری امانت مل گئی، اب واپس جاؤ، کیوں آئے ہو؟ لیکن اس بوڑھے نے خندہ پیشانی سے کہا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ اس نے کہا بیٹے اب کیا ہوا، آئیے گھر میں آئیے۔ یہ بوڑھا گھر میں چلا گیا۔ کہتے ہیں جب کسی آدمی کو نعمتیں روزانہ ملنے لگے، اچھی اچھی غذائیں حیوانوں کی طرح روزانہ وہ کھانے لگے، تو اس کو نعمتوں کی قدر نہیں رہتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کیے تاکہ وقتی طور پر بھوک برداشت کر کے اور وقتی طور پر پیاس برداشت کر کے ان قیمتی نعمتوں کی قدر کر سکو اور بھوکوں کی بھوک پہچان سکو اور پیاسوں کی پیاس پہچان سکو۔ حضرت ابراہیم حربی ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، بڑے بڑے پیسے والے تھے، دولت مند تھے، لیکن اصول یہ تھا کہ جب وہ شام کا کھانا کھاتے 1 روٹی کھاتے، لیکن 1 روٹی کا ایک ٹکڑا وہ بچا کے رکھ لیتے۔ دوسرے دن روٹی کھاتے 1 ٹکڑا بچا کے رکھ لیتے، تیسرے دن روٹی کھاتے 1 ٹکڑا بچا کے رکھ لیتے، ایک ٹکڑا وہ پورے ہفتے بچاتے۔ شام کی روٹی کھا رہے 1 ٹکڑا بچا لیا اور 1 ہفتے تک روٹی کے 7 ٹکڑے جمع کرتے، 7ویں دن پوری کی پوری ثابت روٹی غریبوں کو تقسیم کر دیتے اور 7 دن کے اکٹھے کیے ہوئے ٹکڑے خود کھا لیتے۔ میرے بھائیوں یہ وہ بزرگ گزرے ہیں کہ جن کے بارے میں شاید اللہ تعالیٰ نے یہ فرمان جاری کیا ہو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ ان لوگوں نے نعمتوں کی قدر کی ہے اور پہچانا ہے۔ وہ بزرگ اندر گھستا ہے وہ نوجوان اور کہتا ہے کہ میں نے نہ 100 درہم دینار دیے، نہ میں نے آپ کو 10 دیے، نہ آپ کے کہنے پر میں نے 1 دیا، لیکن میرے باپ کی یہ وصیت تھی خراسان سے یہاں آتے وقت میں 3000 دینار کا مالک ہوں، 3000 دینار کا۔ میرے باپ نے وصیت کی تھی کہ اپنی سواری بیچ کر تم حج کا انتظام کر لینا، اور یہ 1000 دینار تم
اس شخص کو دینا جو سب سے زیادہ غریب ہو تمہاری نظر میں۔ یہ میرے باپ نے وصیت کی تھی مجھ سے مرتے وقت، انتقال کے وقت میں خراسان سے مکے تک آیا، میں ایک ایک غریب کو تلاش کرتا رہا، لیکن خراسان سے مکے تک آنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ تم سے زیادہ غریب اس پورے مکے کے اندر کوئی نہیں ہے، اس لیے پورا کا پورا 1000 دینار میں تمہیں دے رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نوجوان وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ جانے لگا تو اس نوجوان کے ساتھ محمد ابن جعفر تبری بھی ہو لیے۔ انہوں نے دیکھا محمد ابن جعفر یہ مکے میں زیر تعلیم ہے، ان کو بلا کے لایا، ادھر آؤ۔ محمد ابن جعفر کو پکڑا، وہ ان کے موالیات میں سے، رشتہ داروں میں سے تھے، یہ پکڑا اور کہا اے محمد کیا تمہیں میری غریبی کا حال معلوم تھا؟ کیا 1000 دینار یہ ہمارے پاس تھے تمہیں معلوم تھا؟ محمد ابن جعفر کہتے یہ تو مجھے پہلے ہی دن پتہ چل گیا تھا، جب اس نے کہا تھا، جب آپ نے کھڑے ہو کے کہا تھا کہ 100 دینار کا اعلان کر دو، مجھے اسی دن پتہ چل گیا تھا۔ تو کہا آؤ پھر میرے گھر میں چلو۔ وہ محمد ابن جعفر کو اپنے گھر پہ لائے اور فرمایا کہ آئے محمد ابن جعفر، میں نے احمد ابن یونس یربوعی سے سنا ہے، یہ ہے اس بوڑھے کا علم، 86 سال کی عمر میں حدیث کی سند اور متن پر اس کی گرفت دیکھیے۔ کہتا ہے وہ بوڑھا کہ میں نے احمد ابن یونس یربوعی سے سنا ہے، انہوں نے حضرت نافع سے سنا ہے، حضرت نافع نے عبداللہ ابن عمر سے سنا ہے، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے عمر اور اے علی، اگر تمہارے پاس کوئی گفٹ، کوئی انعام، کوئی تحفہ بنا لالچ کے اور بنا محنت کے اگر آئے تو اس کو تم ضائع مت ہونے دینا، اس کو لے لینا، اس کو کبھی ختم نہ ہونے دینا، تو تم اس کو لے لینا۔ یہ تحفہ میرے پاس بنا لالچ کے، بنا طمع کے آیا ہے، اور تمہیں معلوم ہے، آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جاؤ، اس تحفے میں تمہارا بھی حصہ ہے۔ محمد ابن جعفر تبری کہتے ہیں کہ وہ بوڑھا مجھے اپنے گھر لایا، اور اس کے بعد میں اس نے اپنی بیٹیوں اور اپنی بہنوں اور اپنی بیوی اور اپنی ساس کو پردہ کروایا، اور مجھے اپنے بائیں طرف بٹھایا، اور 1000 دینار اس نے نکالے، اور ہم سب سے کہا کہ اپنے اپنے دامن پھیلا لو۔ میرے پاس اچھی قمیض تھی، میں نے اپنا دامن پھیلا لیا، لیکن گھر کی ساری عورتوں نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے، گھر کی ساری عورتوں نے اپنا دامن نہیں پھیلایا، اس لیے کہ گھر کی کسی بھی عورت کے پاس صحیح ثابت کپڑے نہیں تھے، وہ سب پھٹے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے تھی، اس لیے انہوں نے اپنے ہاتھ پھیلا لیے، اپنا دامن نہیں پھیلایا۔ اور وہ بوڑھا آدمی ایک ایک دینار سب کو دیتا جاتا، اور 10واں میرے حصے میں آتا، 10واں میرے حصے میں آتا۔ بھئی آج تو وہ لوگ ایک خود اپنا 9 اور ایک محمد ابن جعفر تبری کہتے ہیں 100 دینار سب کے حصے میں آئے، اور پھر اس کے بعد میں ہم اپنا حصہ لے کے وہاں چلے آئے۔ اس کے بعد میں نے دیکھا، میں پڑھا، اپنے شہر چلا گیا، کچھ دنوں کے بعد جب میں لوٹ کے آیا تو میں نے دیکھا کہ اس بوڑھے کی 4 بیٹیاں شہزادوں کے ساتھ بیاہ دی گئی ہیں، ان کے ساتھ نکاح ہو گیا، اور پھر میں وہاں جاتا تھا، ان کے شوہروں سے ملتا تھا اور ہمیانی والا پورا قصہ سناتا تھا، یہ لوگ سنتی تھی۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ 40 سال کے بعد پھر میں مکہ گیا، اور پھر میں نے سنا کہ اب نہ بوڑھا، وہ بوڑھا تو پہلے ہی انتقال کر گیا، اب اس بوڑھے کے بچوں بچیوں میں سے کوئی بھی زندہ نہیں رہا، وہ سب آخرت میں قبر میں ابدی نیند سو گئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس پورے واقعے کو آپ جہاں چاہے وہاں فٹ کر سکتے ہیں، امانت داری پہ فٹ کر سکتے ہیں، دیانت داری پہ فٹ کر سکتے ہیں، صبر کے موضوع پر فٹ کر سکتے ہیں، استقلال کے موضوع پر فٹ کر سکتے ہیں، اور اس واقعے سے یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ میرے بھائیوں، جو آدمی آخرت سے ڈرا اور اس نے اپنی زندگی کو حرام کی طرف نہیں دوڑایا، بلکہ 1 دینار بھی حرام کا لینا گوارا نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مال میں کیسی خیر و برکت دی کہ اس کو 1000 کے 1000 دینار کا مالک بنا دیا۔ سچ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے جائے راہ نکال دیتا ہے، نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو روزی دیتا ہے جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، تقوی کے موضوع پر بھی آپ اس تقریر کو فٹ کر سکتے ہیں، آپ جہاں چاہیں اس کو، اس میں تقوی بھی ہے، اس میں دیانت داری بھی ہے، اس میں استقلال بھی ہے، اس میں صبر بھی ہے، اس میں امانت داری بھی ہے اور دیانت داری بھی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ہی واقعہ کئی موضوع کو سمیٹتا ہے اپنے اندر۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ بارے الہ ہمارے اندر یہی دیانت داری پیدا ہو جائے۔ ہم نے جن لوگوں سے قرضے لیے، اللہ ہمیں جلد سے جلد قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ یقیناً میرے بھائیوں کی قبر، جب انسان قرضدار ہوتا ہے، کسی کا مقروض ہوتا ہے اور وہ مر جائے تو اس کی روح زمین و آسمان کے بیچ میں لٹکتی رہتی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی لیے ہر امام، ہر جنازہ پڑھانے والے کی پہلی ذمہ داری بن جاتی ہے کہ وہ جنازے میں اللہ اکبر بعد میں کہے، کسی کی جنازے کی نماز بعد میں پڑھائے جب تک اس کے گھر والے اس بات کی اجازت نہ دیں کہ ہاں اگر کسی کا قرض ہوگا اس میت پر تو وہ میں اپنی طرف سے ادا کرنے کے لیے تیار ہوں، اس وقت تک اس کی نماز جنازہ جائز نہیں ہے۔ ہمیں قرض کے معاملے کو سمجھنا چاہیے۔ آپ تہجدوں کی پوڑی اور گٹھری لے کر جائیں، آپ 80 سال کی عبادتیں لے کر جائیں، لیکن اگر آپ قرض کی صورت میں گئے تو آپ کی ساری عبادتیں بیکار ہیں۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو امانت داری اور دیانت داری کا ثبوت دینا چاہیے۔ زمین پر پڑے ہوئے مال کی حیثیت آپ نے دیکھی لی، 1 سال پہلے اعلان کرو، کون کرتا ہے؟ کس کے پاس ہے؟ 1 سال وہ کہے گا تمہارے ان کے باپ کے نوکر ہے، جو ملا۔ یہ صورتحال ہے میرے بھائیوں۔ اور پھر وہ مسئلہ کہ اگر دیکھ کے آگے بڑھ گئے تو ذمہ داری نہیں، لیکن اگر دیکھ لیا اور ہاتھ لگا دیا تو اب ذمہ داری آپ کے اوپر ہے 1 سال اعلان کرنے کی اور اس کے مالک تک پہنچانے کی۔ جب 1 سال تک نہ ملے تب آپ لیں۔ پھر اس میں بھی قید ہے کہ کتنا صدقہ کرنا پڑے گا، کتنا کس کا حصہ ہے، کتنا، پھر اس کے بعد وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، ابھی ہم اس طرف نہیں جانا چاہتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر عبادت کے ساتھ ساتھ امانت داری پیدا فرما دے، دیانت داری پیدا فرما دے، تقوی پیدا فرما دے، خوف خدا ہمارے اندر پیدا فرما دے کہ ایمان کا یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ رکھنا اور ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔